توجہ فرما رہے گا نہیں؟ میں وقت نہیں دیکھوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا۔ تو مولا کائنات نے خط میں لکھا کہ وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے میں نے تیرے بھائی، نانا اور ماموں کا قتل کیا تھا، ان کے نام بتانے میں تو حرج نہیں نا۔ ابھی 6 دن ہی ہوئے پابندی اٹھی ہے لاہور کی، اسلام آباد کی تو پابندی نہیں اٹھی ہے، پیش کر رہا ہوں جانے کے نام۔ تو مولا نے کہا کہ وہ تلوار ذوالفقار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے تیرے نانا عتبہ کو، تیرے ماموں ولید کو اور تیرے بھائی یزید کو مارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ توجہ فرما رہے جانے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں نا ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ دیکھیں جب کسی آپ تلوار کو زیادہ استعمال کریں نا کند ہو جاتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں نا ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ اگر تو سمجھتا میں پورا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے۔ بات پہنچ رہی ہے تو ہے داری۔ مولا فرماتے ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، دیکھ لیتے ہیں کس میں زیادہ دم ہے۔ توجہ کہ وہ تلوار جس سے میں نے آج تک بڑے بڑے عرب کے طاقتور بھیڑیوں کو مارا ہے، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا، مولا نے ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا اگر تو سمجھتا ہے میں پورا ہو گیا تو تلوار لے، مقابلے میں آ جا، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر۔ سلامت ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ 6 گھنٹے لیٹ بھی آپ اتنا پیارا سنائیں گے۔ پتہ نہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، میرا بازو کمزور نہیں ہوا، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ مولا نے خط لکھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، اور میدان میں اتروں گا تو بتاؤں گا۔ جب اسے خط ملا تو اس کے مشیر کا نام عمر ابن عاص تھا، ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ تو اس نے پوچھا بھئی یہ علی نے خط لکھا، جواب کیا؟ تو اس نے کہا بھئی تو ایک تلوار لے اور علی سے جنگ کر لے۔ تو مولا نے اس میں ایک جملہ لکھا تھا، اس کو بھی پیش کر دوں۔ مولا نے فرمایا کہ جو ذوالفقار میرے پاس ہے نا، جو بھی اس سے مرا وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ جو بھی میری تلوار سے مارا گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا، تلوار لے آ جا۔ تو اس نے کہا بھئی عمر ابن عاص یہ علی کا خط آیا ہے۔ کہا علی نے اچھا لکھا، تو تلوار لے اور مقابلہ کر لے۔ اس نے کہا سن مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ واپس کون آیا علی سے لڑنے والا؟ نہیں لوگ بھائی دشمن ہے لیکن مان رہا ہے، جو علی کے مقابلے میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بھائی بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی علی نے خط لکھا، کہا بھائی چلا جا مقابلے میں۔ کہا نہیں میں جاؤں گا نا۔ اس نے کہا 80,000 کی فوج مرنے سے بہتر ہے تو اکیلا لڑ لے۔ اس نے 80,000 کی فوج بنائی،
کہا علی کے مقابلے میں 80,000 لے جانے کے بجائے تو اکیلا چلا جا. کبھی 80,000 مرتے ہیں تو مر جا, میں نہیں جاؤں گا. گیا تو پھر لاش ہی آئے کہ تو خواب دیکھ رہا کہ میں جاؤں پیچھے تو خلافت پہ قبضہ کر لوں. کہا پھر پوچھ کیا رہا ہے؟ کہا پوچھ ہی رہا ہوں, جواب کیا لکھوں؟ کہا اس خط کا کوئی جواب نہیں, تو جو بھی لکھے گا ذلیل تو ہی ہوگا. توجہ ہو. تو اس نے کہا بھائی میرے دربار میں علی کے نام پہ پابندی ہے. توجہ. تو اس نے اپنے دربار میں پابندی لگا دی. اب آئے وہی دربار, تخت پہ اس کا بیٹا تھا, اس کا بیٹا یزید تھا. اب آئے دربار کے اندر مولا سید سجاد. میں نے سارا دربار پیش کیا. وہی دربار ہے جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا ساری بیویوں میں یہ ایک مرد کون ہے؟ مولا نے کہا انا علی بن الحسین. مولا نے تعارف کروایا. اگر بات پہنچ رہی ہے, میں نے خط سے خطبے تک پہنچایا تو مولا سجاد نے اپنا تعارف نے کہا میں سید سجاد, نہیں کہا میں سید الساجدین, نہیں کہا میں زین العابدین. تعارف کروایا کہ انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. توجہ فرمائے جانے کا. تو یزید نے فوراً کہا مجھے تو بتایا وہ کربلا میں مارے گئے. کہا ذاک اخی. مولا سجاد نے کہا وہ میرا بھائی تھا. کہا وہ جو کربلا میں مارا گیا کہا وہ میرا بھائی تھا علی اکبر. کہا یہ سارے مردوں کے سر ہیں, یہ بچے کا سر کس کا؟ امام نے فرمایا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے. اب یزید سے نہانے گیا. کہا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کیا؟ ہر بیٹے کا نام علی. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. توجہ فرمائے جائیں گے. بھائی بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے. میں پہلا میرا اتفاق ہے, لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میرا پڑھنے کا جی کر رہا ہے. یقین میں نے پوری رات نہیں سویا ہوں, دن میں چند گھنٹے ملے ہیں, جو پیش کروں اسے قبول کیجیے گا. تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اب جو ابھی تک نہیں پہنچے انہیں پہنچا دو. بھائی جس کے دربار میں تھے وہاں علی کے نام پہ پابندی تھی, مولا علی کے نام پہ پابندی تھی. آج اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. توجہ فرمائے جانے گا. کون ہے کہ علی, کون علی, کون علی. تو ہر جگہ پہ علی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھائی آپ خطبہ نہیں دے سکتے. اول سفر, پہلی سفر 61 ہجری جمعے کا دن. بات پہنچ رہی. خطیب نے خطبہ دیا جمعے کا, اس میں مولا علی کا نام لے کے توہین کی. تو اب مولا سجاد نے کہا بھائی اس نے خطبہ دیا مجھے بھی بولنے دو. یزید نے کہا نہیں نہیں روکو, یہ نہیں بول سکتے. تو جلاد آگے بڑھا کر نہیں آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. مولا کے گلے میں توپ کا, ہاتھوں میں زنجیریں, ساری فوج کھڑی ہو گئی. توجہ, ساری فوج کھڑی ہو گئی, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. جیسے ہی مولا سجاد کو روکا نا خطبہ دینے سے, اب جناب زینب کھڑی ہو گئی. جناب زینب جیسے کھڑی ہوئی, یزید بلندی پہ بیٹھا تھا, بار بار بی بی سے خطاب کرتا تھا, بی بی جواب نہیں دیتی. جب اس نے 2-3 مرتبہ کلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا تو اس نے سلام کیا بی بی کو. بی بی نے جواب نہیں دیا. وہ سوچ رہا تھا میں سلام کروں گا, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. لیکن سلام کا جواب واجب ہے اگر کوئی مسلمان سلام کرے. میری بات پہنچ رہی ہے. آپ سلامت رہیں. توجہ فرمائی جانے گی نا. مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے.
اگر کسی مسلمان میں جرأت ہے نا تو کہے یا نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کا جواب واجب ہے، یا پھر مانو نبی کی نماسی یزید کو مسلمان نہیں تھا تو ہنس گئے عمران سلامت نا۔ بیوی نے جواب نہیں دیا، جب جواب نہیں نہ دیا تو اب مولا سجاد نے خطبہ شروع کرنا چاہا، اس نے رکوا دیا کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اب جناب زینب کھڑی ہو گئی، توجہ سے سنیے گا، جناب زینب کھڑی ہو گئی، یزید نے کہا انہیں بھی روکو، بی بی بزرگ اس وقت بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ایک جلاد آگے بڑھا ہاتھ میں تازیانہ لے کے، روکو خطبہ نہ دینے دینا۔ اب جناب زینب اب تک بی بی اس کے جواب نہیں دے رہی، اب بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ یبنت طلقاء، میرے بہت سے بچے میرے بھائی نہیں پہنچے، طلقاء جمع ہے طلیق، طلیق اسے کہتے ہیں عربی میں، پیش کر رہا ہوں جب دو افراد میں جنگ ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کو گرا کے سینے پہ پاؤں رکھتے گئے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جسے چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں طلیق۔ بھائی بڑا مشکل ہے سمجھانا، بھائی اسی کا دربار، اسی کا تخت، اسی کا سنگا، اسی کا تاج، اسی کی حکومت، اسی کی فوج، اور ایک قیدی بھی کہہ رہی ہے یبنت طلقاء، اور یزید تو مجھے روکے گا، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے، بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے۔ فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو زیر کر کے کہا تھا جاؤ میں نے چھوڑ دیا، انداز جناب زینب کا۔ بیوی نے فرمایا یبنت طلقاء، تو بھول گیا تو کن کا بیٹا، تیرے اجداد کو میرے بابا نے رہا کیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ بیوی فرماتی ہیں اگر تو روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اب کیا ہوا، سارے دربار کا ماحول بدل گیا، 700 کرسی نشین تھے، وہ سب کہنے لگے او یزید یہ بی بی قیدی ہے کیا کر سکتی ہے، خطبہ دے لینے تھے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے نا، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس خاندان سے ہے، یہ ایک خطبے میں ہمیں نابود کر دے گی۔ سب نے کہا نہیں کیا کر سکتی ہیں، قیدی ہے۔ سارا مجمع نہیں، مجھے ایک بات کو پہنچانا، ایک تقابل پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا فرعون کا، اللہ نے کہا تھا جناب موسیٰ سے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کے سامنے تقریر کرنا، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو دیکھ، ہارون آخر اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ توجہ، سارے انبیاء میں نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، جناب موسیٰ اسی فرعون کے دربار میں پلے تھے، ماحول جانتے تھے، فرعون کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی کہنے لگے میرے ساتھ کسی کو بھیج، اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کسی کو بھیج، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہارون کو لے جا۔ موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں، کہ پروردگارا 2۔ موسیٰ ایک میں عصا ہے، زمین پہ ڈالو گے اژدہا میں بدل جائے گا، دوسرا جیب سے ڈال کے نکالو گے نور نکلے گا، وہ ید بیضا ہوگا۔ موسیٰ 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات۔ اگر مجمع پہنچ جائے 2 ہاتھ، دونوں میں معجزات، ایک ید بیضا، دوسرے میں عصا۔ موسیٰ جب فرعون کو ہاتھ دکھاؤ گے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کی فوج اندھی ہو جائے گی۔ پھر بھی جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو ساتھ بھیج۔
भाई हारून जनाब मूसा के दरबार में जाना वाजिब था, अल्लाह का हुक्म था जाओ, जनाब ज़ैनब में वाजिब नहीं था। पता नहीं मजमा है या नहीं है। जनाब ज़ैनब जा रही हैं, जनाब मूसा उसी दरबार में पले थे। जनाब ज़ैनब साए रिसालत में आगोश बतूल में परवान चढ़ी थी, जनाब अमीर की आगोश में परवान चढ़ी थी। जब जनाब ज़ैनब जा रही थी दो हाथ दोनों पर हुए थे। जनाब मूसा के भाई हारून, जनाब ज़ैनब का भाई अब्बास। जनाब ज़ैनब ने नहीं कहा परवरदिगारा मुझे क्यों जाऊं दरबार में। अगर कह देती अल्लाह कहता आसमान पलट जाएगा, जमीन उलट जाएगी अगर आप मना कर देंगे। लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा परवरदिगारा मैं जाऊंगी, बंधे हाथों से भाई के कातिल को शिकस्त दे के आऊंगी। मैं जो पूरा पेश कर रहा हूं अगर मजमा चलेगा तो मैं चलूंगा, मेरी बात पहुंच रही है। अब जाने के जनाब ज़ैनब को बुलाए उस दरबार में, बीबी के हाथ बंधे थे, यजीद बुलंदी पे बैठा था, फौज उसकी थी, दरबार उसका, तख्त उसका, ताज उसका, सिक्का उसका। एक मतलब जनाब ज़ैनब ने कहा अपने तो लगा हो यजीद याद कर अपने अजदाद को, रोक सकता है तो रोक के दिखा। यजीद ने रोकना जहां सारे दरबार में कहा यजीद ये कुछ नहीं कर सकती, बीबी है। उसने कहा तुम नहीं जानते ये खातून होते हुए आम बीबी नहीं है। भाई मुझे बीबी के खुतबे को पेश नहीं करना, तफसील में नहीं जा सकता, किसी और मौके के लिए। बीबी ने खुतबा दिया, सारा दरबार रोने लगा। सबने कहा यजीद तूने कहा था ये बागियों की बहन है, अभी इस बीबी ने साबित किया ये तो नवासी है रसूल। पूरा माहौल तब्दील हो गया। जब सारा माहौल बदल गया ना, सब कहने लगे ये बीबी बड़ी बाज़मत, तवज्जो, ये बीबी बड़ी बाज़मत है। जब सब ने अजमत मान ली ना बीबी की और सब कहने लगे ये बीबी बड़ी बाज़मत है, सबकी आंखों में आंसू, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा देकर माहौल तैयार किया और मौला सज्जाद को देखा कहा या सैयदी व मौलाई। जब सारे दरबार से बीबी ने अजमत मनवा ली कि ये बीबी का अजमत है, अब बीबी ने कहा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे इमाम खड़े हो जाइए। अब सारे तवज्जो फरमाई जाने गिरा। जनाब ज़ैनब ने सारे दरबार का माहौल बदल दिया। अब सारा दरबार कहने लगा ये बीबी इतनी बाज़मत है, अब सोचो जो इसका इमाम हो। क्योंकि बीबी ने क्या कहा मेरे मौला, मेरे इमाम, मेरे आका खड़े हो जाइए। अब सारा दरबार कहने लगा अब सोचो वो जो इस बीबी का इमाम हो वो कैसा हो। अब एक मर्तबा यजीद ने देखा सारा माहौल बदल गया, उसके हाथ से बसात निकल गए, तो अब वो इमाम सज्जाद को रोक नहीं सकता। अब सारा दरबार यजीद का, पता नहीं लोग हैं या नहीं, दरबार यजीद का, दरबारी यजीद के, हुकूमत यजीद की, सिक्का यजीद का, ताज यजीद का। उसी शहर में जब आप आज जाएंगे ना तो कहीं यजीद का नामो निशान नहीं, हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अगर पहुंच रहे हो, अब जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, आप खड़े हो जाइए। अब मौला सज्जाद ने जंजीरें संभाली, खड़े हुए। जैसे मौला सज्जाद खड़े हुए तो सारे मजमे ने कहा अब आप मिंबर पे आ जाए। वो मिंबर जो यजीद के दरबारी मुल्ला ने इस्तेमाल किया मौला अली के खिलाफ, तो अब सारे मजमे ने कहा आप मिंबर पे आ जाए। मौला ने मिंबर को देखा, कहा हागल आवत, इस लकड़ियों के ढांचे पे। भाई आधा मजमा पहुंचा, सारा नहीं। मौला ने मिंबर को मिंबर नहीं कहा, कहा कि लकड़ियों का ढांचा। क्यों? क्योंकि मेरे
علی کی توہین ہوئی ہے اس پہ؟ منبر وہ ہے جہاں علی کے فضائل ہو. توجہ فرمائے. توجہ فرما رہے تھے کیا؟ بس وقت گزر گیا، مجھے 5 سے 10 منٹ کی زحمت دیں گے. بتانے کہ ایک مرتبہ جب سارا ماحول تبدیل ہو گیا، مولا سجاد کے خطبے کی باری آئی، تو اس وقت مولا سجاد نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جاؤں. سب سے پہلے مولا نے اس خطیب کو جس نے خطبہ دیا تھا نا، اسے خطاب کیا. کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو. مولا نے کہا ایھا الخاطب، او خطاب کرنے والے. اشتریتا سخط الخالق برد المخلوق. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا. کہا او خطبہ دینے والے ملعون، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے یزید جیسے کو راضی کرنے کے لیے. کہا تو نے میرے دادا کی توہین کی، تو نہیں جانتا علی کون ہے؟ پھر مولا نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ. یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یہ باغی. امام نے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاب قوسین او ادنی کی منزل پہ گیا، جسے اللہ نے معراج پہ بلایا، وہ میرے جد ہیں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. تفصیل ہے بہت زیادہ. مولا نے اپنا تعارف کروایا، اپنے اجداد کا تعارف کروایا، پھر اپنے بابا امام حسین کا تعارف کروایا. پھر ایک مرتبہ کہا یزید کو خطاب کر کے، یا یزید، او یزید، اللہ نے 6 فضیلتیں ہمیں دی ہیں. اور جو میرے خطبے کا موضوع تھا، بس اسی 5 منٹ میں تمام کر رہا ہوں. چلیں گے نا 5 منٹ؟ فَأَعْطِينَا سَتًّا وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. او یزید تجھے نہیں، ہمیں عطا کی. فَأَعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. بھائی اسی کو کہتے ہیں سننا، بغیر ترجمے کے آپ ایسے سن رہے ہیں. مولا نے فرمایا او یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں دیا، تجھے نہیں. والحلم، حلم یعنی بردباری، تحمل، برداشت، فوربیرنس. کہ اللہ نے علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا. سماحت یعنی بزرگواری. اور یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کچھ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. پھر مولا فرماتے ہیں فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی. وقت نہیں ہے، اب ترجمہ نہیں کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پھر مولا نے فرمایا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید اپنے فوج کے سامنے قیدیوں پہ روک ڈالنا اور ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، دشمنوں کے دربار میں خطبہ دینا اور ہے. شجاعت. پھر 6ٹھی چیز کیا فرمائی؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں میں راج کرنا. میں آپ کی محبت کرتا ہوں، بس میں نے تمام کر دیا. تو مولا فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 ہمارے فضائل.
سات ہمارے فضائل ہیں، اور فضیلتیں کیا ہیں؟ کہ من النبی، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ مجھے نہیں پتا کتنے صدیق ہیں، کون کون صدیق ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں جو صدیق ہیں پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے گئے۔ توجہ فرمائے جانے کے نام بھائی، جو مباہلہ میں گئے وہی تو صدیق ہوں گے سارے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صدیق ہم میں سے، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے۔ یہ حضرت حمزہ کی طرف اشارہ، مجمع کی توجہ ہو، اللہ کے شیر بہت ہیں۔ حضرت حمزہ بھی اسد اللہ، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ، حضرت عباس بھی اسد اللہ، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ اسد اللہ الغالب یعنی جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب، وہ صرف مولا کائن ہے، وہ صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو تعالیٰ کے نامی مولا نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے، منت طیار جعفر طیار ہم میں سے، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن حسین ہم میں سے، وَمِنَّا مَهْدِيُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا مہدی ہم میں سے، جو خون حسین کا بدلہ لے گا وہ مہدی ہم میں سے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ امام نے فرمایا کہا اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ 119 روایات ہیں بھائیوں کی کتابوں میں سرور کائنات سے، المہدی من ولد فاطمہ۔ حبیب خدا نے فرمایا تھا میرے 12 مسیح ہوں گے، میرا 12واں نام پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی شکل و صورت میری شکل و صورت ہوگی۔ مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ کہا وہ آئے گا جب جنگ کرے گا وہ سارے بدلے لے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا وہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے، اب وہ میری نسل سے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے۔ تو حبیب خدا نے فرمایا کہ جناب صاحب زمان علیہ السلام جناب سیدہ کی نسل سے۔ 119 روایات ہیں اور وقت نہیں ہے، تو امام نے کہا وہ سب ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ مولا علی نے بھی یہی خط لکھا تھا کہ خبردار اپنے خاندان